ٹھیک ٹھاک. کون ہے بھائی؟ السلام علیکم. جی جی کون ہے بھائی؟ السلام رحمۃ اللہ. کیا نام ہے؟ میں خورشید بات کر رہا ہوں جرمنی سے. خورشید بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ حکم کریں. ہلو جی. اللہ کرم. جی خدا کرم. ٹھیک. پہلا جو میرا سوال ہے وہ تھوڑی ایتھیسٹ کے اینگل مطلب ایگنوسٹکسزم کے اینگل سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ سزا اور جزا کے اس سے کے تصور کے متعلق. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا اور جزا دے گا ہمارے مرنے کے بعد, اور اس میں کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ اس وقت انصاف پر مبنی ہوتی ہے بات جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق نہ کیا ہوتا, یعنی ہماری جو حیت ہے, ہماری جو فطرت ہے, اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہ کیا ہوتا, ہمیں اتنی کھلی چوائس نہ دی ہوتی. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر شیطان صاحب کو بھی مسلط کر دیا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, انسان بچپنے میں انسان کے اوپر بہت سارے سائیکولوجیکل اس طرح کے ان کے ساتھ ہوا نا واقعات وارد ہوتے ہیں. ایتھیسٹوں کے ساتھ ہوا ہے نا بچپن میں سائیکولوجیکل ان پہ داغ پڑے نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ جی 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 ہاں بالکل, اسی وجہ سے دین چھوڑ دیا مولویوں کی وجہ سے. والدین نے غلطی کی تھی, ان کو قرآن سیکھنے بھیجا تھا مسجد. صحیح ہے کہ بالکل. یہ اب آپ اسی بات کو جو ہے بالکل دین ہی. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے, ٹھیک ہے جی, کہ کوئی شخص ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مثال کے طور پہ میں ایک مثال ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کوئی اور بھی واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو دیکھا ہو گیا, اس نے چوری کی, وہ ملینئر بن گیا, وہ ترقی کر گیا, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس میں پھر جب پروڈکٹ اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, وہ حالات اللہ تعالیٰ کے مطلب وہ بگننگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے جس کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے. اب وہ شخص جو ایک اپنے ذہن کے ساتھ اس چیزوں سے گزر رہا ہے, وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ اس میں ول پاور جو ہے انسان کی کتنی جو ہے پھر آ جاتی ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے غلط اعمال کرتا ہے یا غلط طرف جو ہے وہ غلط عقیدہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کر لیتا ہے. جس طرح سے آپ نے کیا کہ انسان ایک مذہبی سے متنفر ہو جاتا ہے, یا اسی طرح کرسچینٹی میں بھی جو ہے وہ آلٹر بوائز کی ایک مثال ہے, وہاں پہ جو ہے پریسٹ وغیرہ کی بھی مثال ہے. تو اب آپ اس چیز کو آپ کس طرح سے سولو کریں گے؟ تو میرے بھائی میرے عزیز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہمیں, تو اس میں ہمارا چوائس نہیں تھا. اللہ نے خلق کیا, بالکل ہمارا چوائس نہیں ہے. تو اس کا اگر وہ کہتے ہیں ہمارے چوائس سے خلق کرتے ہیں تو یہ ایک بیوقوفانہ سوال ہے, نہایت ہی بیوقوفانہ سوال ہے. جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس سے کیسے پوچھا جائے کہ میں تجھے خلق کروں یا نہ کروں؟ ٹھیک ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ اب خلق کیا ہے, بہترین شکل و صورت دی ہے, والدین دی ہے, اور بہترین انسان کو ہمیشہ اللہ کے ہر طرف دیکھتے ہیں, نعمت ہے اللہ کی نعمت, ہر طرف دیکھیں اللہ کی نعمت. اللہ انسان اپنے جسم میں دیکھیں, ایک ناخن کو دیکھنا کہ اس میں اللہ کی کتنی حکمت ہے. یہ آنکھ کے اوپر یہ جو بال ہیں اس کی کتنی پلکیں ہیں, یہ پلکوں کی کتنی حکمت ہے. ٹھیک ہے نا, اگر یہ پلک نہ ہو انسان کے آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو جائے, انسان تکلیف میں مبتلا ہو. انسان کی دانت ہے, انسان کی زبان ہے, الا ماشاء اللہ صاحب. انسان اس پہ کتاب لکھے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, اس کے ایک چیپٹر میں پوری انسانیت غرق ہے. نہیں لکھ سکتے. اگر اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کے بعد انعام ہی انعام دیا, احسان ہی احسان کی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم غلط کام مت کرو, اور اپنے اختیار سے غلط, میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا, تم اپنے اختیار سے اچھے کام کرو, برے کام سے بچو. فلان چیز برے ہیں, بقیہ حلال کام ہے, اور کچھ اچھے کام ضروری ہے کہ ان کو بجا لو. برے کام نہیں کرنا, وہ جو اچھے کام ضروری ہے ان کو کرنا ہے, اور باقی جو حلال ہے ان میں سے جو مرضی کرو, جو مرضی نہ کرو. اب فری ول دیا. اب کسی کے ساتھ اگر بچپن میں ظلم ہوتا ہے, مطلب کسی نے اس کو مارا ہے, یا کسی نے اس کی غلط تربیت کی ہے, یا اس نے دیکھا کہ بھئی ایک آدمی چوری کر رہا ہے, وہ پیسے والا بن گیا ہے, لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ اس چوری کرنے والے نے غلط کیا, یہ تو پتہ تو ہے. اور یہ عقل تو انسان کو اللہ نے سب کو دی ہے, عقل ہے تو حساب کتاب ہے, پاگل سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس عقل ہی نہیں ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. دیکھیں اس کے پاس اختیار ہے. اب یہی شخص اگر یہ کوئی فرض کریں جس کے ساتھ برے کام ہوئے ہیں, جس پہ ظلم ہوا ہے, اگر یہی مثلا کوئی چیز بہت بڑی ایجاد کر لے, ٹھیک ہے نا, کمپیوٹر کوئی ایسا سسٹم بنا دے
کوئی ایسی چیز وہ کہے گا نا فخر سے سر میں نے کیا ہے, کہے گا میں نے کیا ہے, وہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ بالکل وہ فخر کریڈٹ لے گا نا کہ میں نے کیا. کوئی اچھی سے کتاب لکھ دے, اس کو انعام مل جائے, نوبل پرائز, وہ کہے میں نے نوبل پرائز لیا, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اچھے کاموں میں سب کہے گا کہ میں ہوں, برے کاموں میں کیوں نہیں, جو اس نے خود اپنے اختیار اپنے چوائس سے کیا. کسی کو اس نے قتل کیا ہے, کسی پہ چوری کیا ہے, کسی عورت کو ریپ کیا, اس نے کسی بچے پہ زیادتی کی, اس ملعون نے بہانہ کیا کہ شیطان نے بولا. شیطان ایک وسوسہ کرتا ہے بھائی, شیطان آپ کو مجبور تو نہیں کرتا, فیصلہ تو آپ نے خود کیا کہ میں اس بچے کو ریپ کر کے قتل کروں گا, فیصلہ تو آپ نے خود کیا. آپ کسی بھی دنیا کے محکمے میں چلے جاؤ نا عدالت کے سامنے کہ بھائی میرے ساتھ بچپن میں کسی مولوی نے یہ کام کیا تھا, وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے بھائی کہ آپ مولوی نے کیا تھا, ٹھیک ہے اس نے غلط کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ادھر فری چھٹی ہے کہ آپ بھائی جو مرضی اس کے بات کریں. مولوی نے کیا تھا, لعنت ہے مولوی پر, لیکن آپ کے پاس فری چوائس ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. پکڑ لو اس کو بھائی, پھانسی دے دو, پکڑ لو اس کو 10 سال کی سزا, 20 سال 30 سال, جو اس کا جرم ہوگا وہ دے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دیا. اگر ہمیں دنیا پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں دیکھیں, یہ احادیث میں ہے کہ مومن کے لیے, مومنین جو ہے روز قیامت تمنا کریں گے کاش دنیا میں وہ قینچی سے کٹ جاتے, قینچی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے, کیونکہ دنیا میں انسان پہ ہر ایک چھوٹا سا ظلم ہوتا ہے, قیامت میں اس کے اجر اتنی عظیم ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے, جو ہدایت کے راستے سے نہیں نکلتا. ابھی کسی نے میرا مال چوری کیا تو اس کے مقابلے میں بھی چور بن جاؤں, میں نے یہ نہیں کیا بھائی, میرے مال چوری ہو گئی, میں نے چوری نہیں, میں نے دوبارہ سے محنت مزدوری کیا, میں نے پیسے کمائے, میں نے چوری نہیں کیا اس لیے کہ دوسرے نے میری مال چوری کیا میں بدلہ لے لوں, کسی غریب کا مال میں چوری کروں, ٹھیک ہے نا. دنیا میں اگر کوئی مجھے تپڑ مارتا ہے تو اس کے مقابلے میں جا کے کسی مظلوم کو تپڑ ماروں, میں اس طرح کام نہیں کروں گا, میں صبر کروں گا. اگر وہ تپڑ مارنے والے نے مجھے تپڑ مارا ہے, اس کو میں نے اس سے انتقام لیا تو الگ بات ہے, لیکن میں اگر نہیں لے سکا تو میں صبر کروں گا. انسان اگر دنیا میں ہدایت کا راستہ نہ چھوڑے, دنیا تو ہے اسی لیے کہ انسان سختی میں رہے, دنیا میں انسان مشکلات دیکھے, یہ دنیا تو انسان, اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ یہاں پہ عیش کرے, عیش آخرت میں, اجر آخرت میں, دنیا عمل کے لیے. یہاں پر اگر انسان صبر کا راستہ ہاتھ سے نہ جانے دے کہ وہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کا اجر عظیم ہوگا, ہر ظلم کے مقابلے وہاں پہ اجر ملے گا. یہاں پہ دنیا پہ آپ پہ ظلم ہوا, دنیا میں آپ کو کینسر کی بیماری لگی ہے, دنیا میں آپ کے بیٹے مثلا کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے, آپ صبر کے, اس کا اجر اتنا عظیم ہوگا اس کا بیان ہی نہیں ہے کہ لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا پہ ہمیں مصیبت زیادہ آ جاتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں جی جی ہاں. مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ. جی 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 تھینک یو سر. اب میرے پاس کالر ہے جناب. جی ایک اور سوال ہے, ایک اور سوال ذہن میں آ گیا بھائی, جی بسم اللہ کروں. نہیں اچھا, وہ میرا آپ کی وہ جو ایتھیزم سے ریلیٹڈ جو ڈیبیٹ تھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ خدا کا جسم نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے, ایسا ہی ہے کہ خدا کا جسم ہو؟ جی سر. جی, تو کیا یہ ایسا ہے کہ خدا کا جسم بالکل ہی نہیں ہے, یا خدا کا جسم ایسا ہے جو ہمارے بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, جو جسم ایسا ہے کہ جسم دوسرے جسم کو بنا ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, یا ایسا ہے کہ جو ہمارے جسم جو ہے وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ جگہ کا محتاج ہوتا ہے, ٹائم کا, اس جسم کا ٹائم ہوتا ہے. اگر اس کا زمان و مکان ہے تو پھر وہ خالق نہیں ہے, اس کا کوئی اور بنانے والا ہے. یا وہ ہمارے ٹائم سپیس کنٹینیوم جو ہے اس کے باہر ہے, مطلب وہ کسی صورت میں ایک وجود ہے, اگر اس کا دیکھیں, اگر وہ جس دنیا میں بھی ہے, اگر جس دنیا میں بھی ہے اس کا زمان ہے, اس کا مکان ہے, تو پھر وہ خود مخلوق ہے, پھر اس کی اپنی ابتدا ہے, پھر اس کو کس نے بنایا, ٹھیک ہے نا, اور وہ کسی دوسرے کو بنا بھی نہیں. سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھیں. جی ایک اور سوال کروں سر. یہ ایک بہت سارے اس میں اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ قرآن میں کچھ آیات ہیں جس میں لکھا ہے کہ دل پہ مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے, تو اس چیز کو پھر آپ کس طرح سے ریزولو کریں گے؟ تو یہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل, حدیث میں کہ اس کے دل میں اس کی گناہ کی وجہ سے ایک سیاہی پیدا ہو جاتا ہے, سیاہ ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. جو جی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ سیاہی بڑھ جاتا ہے, یہ تاریکی, اس کی اپنی عمل ہے, اس کی اپنی عمل ہے, ٹھیک ہے نا, بڑھ جاتا ہے.
اور ایک وقت آ جاتا ہے، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ بالکل پھر یہ اتنی برائی کے راستے میں آ جاتا ہے کہ ملائکہ اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اب اس کی خیر نہیں ہے. وہ جو اللہ نے جو مہر لگا دی وہ اسی ملائکہ کی بات ہے. ملائکہ اس کے متعلق اس کے فائل میں لکھ دیتے ہیں، اس کے فولڈر میں لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی اب سدھرنے والا نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو مجبور کیا کہ کوئی وہ جا کے برے کام کرے. سمجھ میں آئی نہیں بات آپ کو؟ ہاں، اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے ارادہ حذف کیا ہے کہ اب وہ اچھا کام نہیں کرتا. انسان جتنا بھی برا بن جائے نا، ارادہ اس میں ہوتا ہے. وہ اگر چاہے وہ برا کام چھوڑنا جائے چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نہیں اپنی مرضی سے کبھی نہیں کریں گے. وہ 1000 سال بھی مزید عمر کو ملے نا، وہی شراب، فسق، فجور، مال یتیم کھاؤ، چوری کرو، جھوٹ بولو، اسی راستے پہ رہیں گے. تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو ملائکہ ادھر آ کے لکھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ کبھی یہ سدھرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ اپنے اختیار سے کبھی نہیں سدھرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے اختیار سلب ہو گیا. مثلا یہ ابو سفیان تھا، یہ ابو لہب تھے، یہ لوگ جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ہمارے زمانے میں جو بہت ہی بدماش لوگ ہیں جو ہمیشہ برے کام ہی کرتے رہیں گے. اس طرح نہیں کہ ان کے پاس ارادہ نہیں ہے، ان کے پاس ارادہ ہے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ ادھر لکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی جی جی. اچھا، تو سر اسی کا ایک ایڈنڈم میں سوال یہ کروں گا جیسا کہ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر ایفینٹی ٹو ایول اور گڈ جو ہے برابر رکھی ہے، صحیح؟ اور اللہ تعالیٰ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، اور اختیار سب کو ہے بھائی، اختیار سب کو ہے، اختیار 50-50 سب کو ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگ ہیں کہ انسان اگر اچھے کام بجا لائے تو اس کے لیے اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر انسان نماز پڑھے تو نماز پڑھنا پھر آسان. انسان اگر ساری زندگی شراب پی لے اس نے تو اب شراب پینا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن پھر بھی اس کے اختیار میں ہے کہ چھوڑ دے. ایک شخص بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے حرام کھانے کی، چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ یہ انسان کے اپنے اعمال سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ انسان اگر برے کام زیادہ کرے، برے کام، آپ اس کی ساری زندگی میں سے اس نے برے جھوٹ بولا ہے ایک آدمی، اب اس کے لیے سچ بولنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے سچ بولنا. فراڈی آدمی کے لیے ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ اس کے لیے سچ بولنا وہ ایسے آٹومیٹک جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ پہ جھوٹ، اس کو نہ شرم ہے کچھ بھی نہیں. اب یہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس نے خود ایسے کام کیا نا، اس کی وجہ سے اچھے کام کرنے اس کے لیے مشکل ہو گئے. یہ ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی. یعنی کہ انسان کے جو آپ کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے جو اپنے اعمال ہیں اس کا تو ایک مطلب کانسیکوینشل اس کی جو چوائس میں فرق آتا ہے، لیکن اس کے حالات کا جو ہے اس کے اوپر اس کی ول پاور پہ فرق نہیں آتا، اس کی جو ایفینٹی ہے. حالات کا بھی ہو سکتا ہے بھائی، حالات کا بھی ہو سکتا ہے، حالات کا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی شخص کو ایسے ماحول میں ڈال دینا کہ وہ چوروں کے محلے میں رہتا ہے، سب حرام زادے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ سب جو ہے علی بابا 40 چور ہیں، تو احتمال یہ ہے کہ بھی چور بنے گا، لیکن اس کے پاس بھی ول پاور ہے، اختیار ہے اس کے پاس. اس کو پتہ ہے کہ چوری کرنا جو ہے غلط کام ہے، صحیح ہے، لیکن اور اس کے ساتھ لیکن اس کے پاس جو ہے گناہ کرنا آسان ہے. اس کے پاس گناہ کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اس کے پاس گناہ کرنا آسان ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے گناہ کرنا مجبور ہے، وہ گناہ کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مثال کے طور پہ 1000 انسان بنائے اور اس میں سے چاہے وہ 500 جو ہے وہ خراب نکل آیا، اس میں یہ کیا، اس میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اب اس میں ان کو تکلیف دینا، کیا ان کو تلف کر دیں، اس کو بس محو کر دیں، یہ ایسا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا کرے؟ انہیں تلف کر دے، ان کس کو تلف کر دے، محو کر دے، کس کو؟ جو خراب جو انسان تھے، جو گناہ گار تھے. وہ کیوں تلف کرے بھائی؟ شاید وہ توبہ کر لیں. آپ کو ابھی آپ نے کوئی برا کام کیا تو اللہ آپ کو ہلاک کر دے، آپ کو آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ توبہ کر لیں. موت کے بعد اگر یہ پھر ظلم ہے. تم نے دنیا میں کسی یتیم کو تم نے کیا اس کے ساتھ زیادتی، اس کا مال کھایا، اس کو مارا، اس کو قتل کیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہ کرے،
یہ انصاف یہی ہے؟ انصاف یہی ہے بھائی؟ بالکل نہیں ہے. ٹھیک صحیح ہے. اچھا سر ایک اور سوال کر. یہ خود کیونکہ گناہ کرتے ہیں سالے، یہ کیڑے مکوڑوں کی اولاد ایتھیسٹ، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ہمیں کیا ہے بھائی، ہمیں تلف کر لیں گے. تم نے دنیا میں تم سب کچھ کرتے ہو. اپنی ماں کو تم نے ریپ کیا، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، ریپ کرو ماں کو ریپ کیا ایتھیسٹ نے، بہن کو ریپ کیا، قتل کیا ریپ کرنے کے بعد، اب کہتا ہے مجھے تلف کر دو. کیوں تلف کر دیں آپ؟ جہنم بھیجتا ہے نا ہمیشہ کے لیے، وہ مزہ آئے گا. اوکے جناب، اللہ کو جزائے خیر. نہیں کر رہا آپ سے.